السلام علیکم پیارے ناظرین، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ دادا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اس پر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس پر ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ایک ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنے زیادہ بال ہوں گے، اتنے ہی بال کے حساب سے تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو، اور آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وجہ معلوم کی کہ اے ابا جان، اس میں کون سی ایسی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ میں تو جانور کے قریب ہی ہوں۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ پاک تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور یہ جو جانور تمہارے نام کا ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا، اس کے گرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ جو گناہوں سے پاک تھی، نہ ہی ان کے اوپر کوئی گناہ کا دبا تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا۔ جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری زندگی میں بھی ایک گناہ نہیں کیا ہوگا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی گناہوں سے پاک و شفاف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کائنات کے نبی اور نبیوں کے نبی بادشاہ ہیں، اور کتنا بڑا اور بلند رتبہ ہے، اور خود کو اللہ کے سامنے عاجز پیش کرتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے سامنے عاجز، اور اللہ کے سامنے ان کی اولاد بھی عاجز ہے، خود کو اللہ کے سامنے عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ سنتے ہی حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، یا ابا جان، کیا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے اور قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، یعنی اس کے پاس مال بھی ہے اور دولت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، اگر پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو پھر فرمایا کہ وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرما رہے تھے اور دستے قرآن دے رہے تھے اور قربانی کے سارے مسائل بیان کر رہے تھے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہر انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں 3 ایسے بد قسمت لوگ ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ ہی حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، دل کی گہرائیوں سے سنیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی حج قبول ہوتا ہے۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر مانگنا۔ جیسا کہ میں بھی اکثر دیکھتی ہوں کہ میرے دوست اور احباب مزاروں پر جاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ کوئی شادی کی منت اٹھاتا ہے تو کوئی بچوں کی منتیں مانگتا ہے، اور کوئی رزق کی اور روزی کی منتیں مانگتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور لوگ جانے انجانے میں ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسی باتیں سن کر جو اللہ کا ولی اس دنیا سے جا چکا ہے،
وہ بھی ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ اے انسان، تیرا خدا میں نہیں ہوں تو کیوں تو مجھ سے مانگ رہا ہے؟ یعنی وہ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں جس کے دروازے پر جا کر میں خود رحمت کی بھیک مانگتا تھا، تو اللہ کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس مالک کے دروازے پر جا کر بھیک کیوں نہیں مانگتا؟ میرے سامنے تجھے سجدہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک سے بچنا، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دی کیوں نہ جائیں، لیکن تم پھر بھی شرک سے بچتے رہنا، اور اگر تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے تو یاد رکھو تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یعنی نمبر 2، اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اللہ پاک اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ یعنی ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایک مسلمان اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اور ایک مومن جب سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان ہو بھی تو کس کام کا ہے؟ ایمان کی اللہ کے سامنے کتنی قیمت ہوتی ہے؟ اور پھر پوچھا گیا کہ حضرت دوسرا شخص کون سا ہے جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے حرام پر ہر وقت شیطان جڑا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو بھی کبھی نہ کھلانا، یعنی ایک لقمہ بھی کھلانا حرام ہے۔ حرام ایسا ہے کہ تمہاری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، اور تمہاری اولاد کی زبان سے احترام چھین لے گا، اور تمہاری اولاد کو بے حیا بنا دے گا۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تیسرے لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، مجبوری والے انسان کو 1000 روپے دے کر 1200 روپے وصول کرنے والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے علاوہ، چاہے وہ ایک مسلمان ہو اور کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ اور بھی کتنے گناہ کرنے والا ہو، لیکن ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ لوگ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ نہ کر لیتے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ انسان خود اپنی جان کو خدا کے سامنے پیش کرے، لیکن ہمارے رب کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے لوگو، تم جانوروں کو ذبح کرو، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کو ذبح کرتے رہو، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو ہمارے نام پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور میری طرف سے سب کو عید الاضحیٰ بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ حافظ دوستو۔